بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. السلام علیکم ناظرین، ہمیں دین کی 33ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد ضیاء الحق چوہان صاحب. گزشتہ قسط میں ہم نے 3 ارکان ایمان کی تفصیل پر بات کی تھی. آج بقیہ 3 ارکان ایمان پر بات کریں گے. حضرت یہ بتائیے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں، اور اللہ نے انہیں معجزات اور نشانیاں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی شخص مرتبے میں کسی نبی کے برابر یا اس سے زائد قطعاً نہیں ہو سکتا. جو کوئی کسی نبی اور رسول کے ساتھ کسی اور مخلوق کو یا انسانوں میں سے ہی کسی کو برابری کا درجہ دے یا اس سے بڑھائے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. انبیاء کرام اور رسل اعظام کی تعداد کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ کم و بیش 1,24,000 تعداد ہے. ایگزیکٹ فگر ہم کبھی بھی کوٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسل ہیں تو ممکن ہے کہ اصل تعداد میں فرق ہو. تو اس صورت میں اگر ہم نے کسی اس تعداد کی وجہ سے کسی غیر نبی کو نبیوں کی لسٹ میں شامل کر لیا یا کسی نبی کو غیر نبی کی لسٹ میں شامل کر لیا تو ہم گناہ گار ٹھہریں گے اور ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہوگا. اس لیے نبیوں کا جب بھی تعداد کے حوالے سے ذکر کرنا ہو تو اس کے ساتھ تقریباً یا کم و بیش کا لفظ استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. حضرات محترم، انبیاء و رسل کی آمد کا سلسلہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا، اور یہ سلسلہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کسی اور نبی نے دنیا میں نہیں آنا. اگر کوئی کسی اور نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. قیامت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا مطلب ہے کھڑا ہونا. ایک دن ایسا آئے گا جب تمام لوگوں کو ان کی قبور سے نکال کر ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے گا، وہاں سب کھڑے ہوں گے. وہ ہوگا قیامت کا دن. قیامت کا دن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہر انسان اپنے کیے کا حساب دے سکے. جو اچھے اعمال لے کر جائے گا وہاں پہ وہ اس کی جزا پائے گا، اور جو برے اعمال کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا وہ اپنی سزا کا مستحق ٹھہرے گا. قیامت کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا باعث بنے گا یا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا؟ اگر ہم یہ سوچ بنا لیں اور اس سوچ کے تحت ہر کام ہم انجام دیں تو ہم ایک صالح معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا جائے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے. اگر کوئی چیز بظاہر ہمیں اپنے حوالے سے پسند نہیں آتی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور اگر کسی چیز کو ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے
کہ وہ ہمارے لیے واقعی فائدہ مند ہو۔ اس لیے جو کچھ بھی ہمارے لیے لکھا گیا اور ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھا جائے اور اس پر راضی رہا جائے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ انسان کی قسمت میں جو کچھ لکھا گیا ہے اگر وہ اسے اپنے لیے اچھا سمجھے تو اسے تقدیر خیر کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اسے اپنے لیے برا سمجھے، نقصان دہ سمجھے، تو اسے تقدیر شر کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں، تقدیر خیر اور تقدیر شر، یہ انسان کی اپنی سوچ کے اعتبار سے ہیں کہ وہ کس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اور کس چیز کو شر سمجھتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ اصطلاحیں نہیں ہیں، حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگلی قسط تک اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی